ایک دن کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا تھا کہ وہ حضرت خضر تھے۔ اتنے میں ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب کا گزر ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور کہا، میں اور میرے یہ ساتھی حضرت موسیٰ کے ان ساتھی کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں جن سے انہوں نے ملاقات چاہی تھی۔ کیا آپ نے آپ علیہ السلام سے ان کے متعلق کچھ سنا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بھی بڑھ کر عالم موجود ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ اے موسیٰ، ہمارا ایک بندہ اس جگہ پر موجود ہے جہاں پہ دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہ آپ سے زیادہ با علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ معلوم ہوا تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ جب وہ مجھ سے زیادہ با علم ہیں تو مجھے ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ عرض کیا کہ یا اللہ، مجھے ان کا پتہ، ان کی نشانی بتا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی اپنی زنبیل میں رکھ لو اور دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی طرف سفر کرو۔ راستے میں جس جگہ مچھلی تمہاری زنبیل سے نکل کر گم ہو جائے، بس وہی جگہ ہمارے اس بندے کے ملنے کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق ایک مچھلی زنبیل میں رکھی اور اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوران سفر ایک پتھر کے پاس پہنچ کر اس پر سر رکھ کر لیٹ گئے۔ اچانک مچھلی حرکت میں آئی اور زنبیل سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں چلے جانے کے ساتھ ایک دوسرا معجزہ یہ ہوا کہ جس راستے سے مچھلی دریا میں گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی کا بہاؤ روک دیا اور اس جگہ ایک سرنگ وجود میں آ گئی۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اس عجیب واقعے کو دیکھ رہے تھے، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام مچھلی کا یہ عجیب واقعہ انہیں بتانا ہی بھول گئے اور اس جگہ سے آگے روانہ ہو گئے۔ پورے ایک دن ایک رات کا مزید سفر کیا اور دوسری صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لائیے۔ اس پر ان کے خادم کو مچھلی کا واقعہ یاد آیا اور کہا کہ مجھے شیطان نے بھلا دیا تھا۔ پھر بتایا کہ وہ مچھلی تو زندہ ہو کر دریا کے اندر چلی گئی تھی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی ہماری منزل تھی جہاں مچھلی زندہ ہو کر گم ہوئی۔ دونوں اپنے قدموں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس اس جگہ پہنچے جہاں مچھلی غائب ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے سبز چبوترے پر اللہ کا ایک بندہ کپڑا اوڑھے لیٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہو نہ ہو یہی اللہ کے وہ نیک بندے ہیں جن کی تلاش میں یہاں تک کا سفر کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور انہیں اپنے پاس سے علم سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا، سلام کا جواب دیا اور پوچھا کہ یہاں سلام کرنے والا کون آیا؟ پھر کہا کہ کیا آپ موسیٰ علیہ السلام ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ آپ نے فرمایا جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم آپ کو اللہ کی طرف سے سکھایا گیا ہے، اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں تو میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے اور جس بات کی تم کو خبر ہی نہیں اس پر صبر کیسے کر سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ پھر مزید کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ چنانچہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں؟ کشتی والوں کو ڈبو دیں گے؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکو گے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر میرا مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھ پر مشکل نہ ڈالیے، یعنی سختی نہ کرے اور درگزر کا معاملہ کریں۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو حضرت خضر نے انہیں مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر کسی قصاص کے مار ڈالا؟ بے شک آپ نے بڑی ناپسندیدہ بات کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اس لیے کہ اب آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی جو جھک کر گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانا وغیرہ کھا لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے، اب میں تمہیں ان باتوں کی اصلیت بھی بتاؤں گا جن پر تم سے صبر نہیں ہو سکا۔ اب جدائی کا وقت تھا، اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے ضروری خیال کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تینوں منفرد واقعات کی حقیقت سے آگاہ اور باخبر کر دیا جائے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے جس سے انہیں نوازا گیا ہے، اور بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے تحت حضرت خضر کو عطا کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ اس علم کے مطابق انہوں نے ایسے کام کیے جو علم شریعت کی روح سے جائز نہیں تھے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود وعدے کے خاموش نہ رہ سکے تھے۔ دراصل انہی تکوینی امور کے انجام دہی کی وجہ سے اہل علم کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی وجہ بتانی شروع کر دی، جسے سورہ کہف میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ کشتی 3 مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے۔ میں نے اس میں توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر بد کردار ہوگا، کہیں یہ اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں عاجز اور پریشان نہ کر دے، اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور الفت والا بچہ عنایت فرمائے۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا یہ خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے تھے، اور یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر تم سے صبر نہ ہو سکا۔ حضرت ابی بن کعب سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے اور علم سیکھنے کے لیے ساتھ سفر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تمہیں جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے پیدل چلے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے 1 یا 2 چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم لیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے سفر کے اس قصے میں اہل ایمان کے لیے کئی سبق پنہاں ہیں۔ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ ایک جلیل القدر نبی کو اللہ تعالیٰ نے علمی طور پر یہ بتا دیا کہ دیکھو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کس کو کیا کیا عطا کیا ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو صرف وحی کے ذریعے ہی اطلاع فرما دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضروری سمجھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس بات کا علمی مظاہرہ ہو۔
بعض اوقات جو کچھ ہمیں جیسا نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں، اس لیے حکم ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک اور اہم سبق استاد و شاگرد کی وہ تعظیم ہے جس نے ایک جلیل قدر نبی کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے استاد کی نہ صرف عزت و تکریم کریں بلکہ ان کا اتباع لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دو عظیم بندوں کا یہ سفر امت مسلمہ کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے افضل و اعلیٰ ہی کیوں نہ ہو، استاد کا مقام و مرتبہ بہرحال اس سے بلند ہے۔ جانم فدای تو، دلم میخواد که باشم با تو